السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال چال ہیں؟ اور میں نے جو پریویس ایپیسوڈ اپلوڈ کی تھی اس میں نے بولا تھا کہ اچھا رسپانس آیا تو میں نیکسٹ ایپیسوڈ بھی اگلے دن ہی دوں گی، بٹ انفارچونیٹلی آپ لوگ جو ہیں وہ پھر اگر آپ لوگوں کی مرضی کے کسی کپل کا سین نہیں آتا تو آپ لوگ جو ہے نا رسپانس دینا اتنا پسند نہیں کرتے، تو اس لیے بھی جو ہے نا میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی آدھی ایپیسوڈ، بٹ میرا مزید لکھنے کو پھر دل نہیں کر رہا تھا رسپانس دیکھ کے۔ مجھے یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، جب میرا موڈ ہوگا تب دوں گی، جیسے آپ لوگوں نے اپنے موڈ کے لحاظ سے رسپانس دیا تھا۔ خیر پھر میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی ایپیسوڈ، لیکن اس کے اگلے دن جو ہے میری جو ہے وہ نیند بہت ڈسٹرب ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس ٹائم پہ نیند آ رہی ہے کس ٹائم پہ نہیں آ رہی۔ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور اس کی وجہ سے بھی پھر میں نے سوچا چلو ایک دن ریسٹ کر کے نیکسٹ ڈے دوں گی ایپیسوڈ۔ تو آج بھی میں لیٹ ہی اٹھی ہوں تقریباً 7 بجے، بٹ میں نے ایپیسوڈ لکھ لی ہوئی تھی، میں لکھ کے سوئی تھی، تو اس لیے نا میں نے کیا کیا ہے کہ بس تھوڑا سا سین ایڈ کرنا تھا جو رہ گیا تھا، کیان اور رنوشا والا سین جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا پینڈنگ پہ چھوڑ کے سوئی ہوئی تھی، باقی ایپیسوڈ میں نے لکھ لی ہوئی تھی، تو بس وہی کمپلیٹ کیا، اٹھ کے پروف ریڈ کیا ہے اور پھر سلائڈس وغیرہ بنا کے اب میں اس کا وائس اوور کر رہی ہوں۔ فائنلی وائس اوور کرتے ہوئے سائڈ سے کچھ ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو انفارچونیٹلی آ جاتی ہیں، میرا ارادہ تو نہیں ہوتا کہ وہ آئیں، کیونکہ میں نہیں چاہ رہی ہوتی کہ میرا وائس اوور ڈسٹرب ہو، بٹ ہم ہر کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں نا اس طرح سے نیبرز وغیرہ کی آوازیں آ گئی، اور وائس اوور مجھ سے روم میں بیٹھ کے ہوتا بھی نہیں ہے، مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کھلی جگہ پہ بیٹھ کے وائس اوور کروں، کیونکہ بولنا اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کھلی ہوا میں بیٹھ کے وائس اوور کروں۔ آج کل اگر آپ لوگ اے سی بھی لگا رہے ہو نا تو موسم اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ آپ لوگ اگر اے سی لگا رہے ہو نا تو جو ہے نا سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، ایون فینس بھی لگائے ہوئے ہیں نا پھر بھی سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، کوئی حساب کتاب پتہ ہی نہیں چل رہا گرمی کب لگ رہی ہے سردی کب لگ رہی ہے سفوکیشن کب ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ تو ابھی 2-3 دن ہو گئے ہیں اے سی بالکل بند کیا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں پڑی اے سی لگانے کی، یا کبھی کبھار بیچ میں لگا لیا کوئی 5-10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں بیٹھا جاتا اے سی میں۔ تو جو ہے نا اس لیے آج کل نا نیچرل جو ویدر ہے وہی اچھا لگ رہا ہے، یا پھر جو ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے وہی اچھی لگ رہی ہیں بہت زیادہ۔ اور باقی ابھی سین کیا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ میرا بھائی جو ہے نا وہ ضد کر رہا تھا بابا کے ساتھ کہ لائک میں نے نا باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، تو باہر چلتے ہیں۔ ابھی وہ چھوٹا ہے، 16 کا ہونے والا ہے، تو گھر میں بائکس بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میں نے نا بائک سیکھنی ہے پہلے، پھر میں گاڑی سیکھوں گا۔ گاڑی کا نا اس کو تھوڑا بہت نالج بھی ہے، لیکن اس کو نا بائکس کی، اس کے جو دوست ہیں وہ زیادہ بائکس لے کے باہر نکلے ہوتے ہیں کہ اوبویسلی جب لڑکوں نے باہر نکلنا ہے تو وہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں ہم منٹ بعد گاڑی نکال لیں، تو بائکس لے کے نکل جاتے ہیں۔ اس کو یہ تھا کہ میں نے اگر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے ناشتے وغیرہ پہ تو میں بھی بائک لے کے جاؤں گا، تو مجھے بھی بائک سیکھنی ہے۔ صحیح ہے، بابا کے ساتھ زبردستی ہو گیا ہے جی بائک سیکھنے کہ مجھے بائک سکھائیں، آلریڈی اس کو آتی ہے بٹ پھر بھی اس کو یہ تھا کہ میری اور اچھی پریکٹس ہو جائے۔ بابا اس کو لے گئے ہیں بائک سکھانے، باہر گھوم پھر کے کھانا شانا کھا کے جب یہ لوگ گھر آئے ہیں تو جی اس نے نا باہر آ کے لالا کو کال کیا کہ ڈور کھولا باہر کا، کیونکہ ہمارے یہاں پہ نا لائک یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ دروازہ کھولنے نہیں جاتی، تو اس نے لالا کو کال کی ہے۔ پھر جب وہ لے کے آیا نا بائک، جب اندر لے کے آیا پتہ نہیں کال کر کے اس نے اپنی پاکٹ میں ہی فون رکھا ہے اپنی ٹراؤزر کی، اور پاکٹ کھلی رہ گئی ہے، تو جدھر ہم سے فون پتہ نہیں کہاں پہ باہر گر گیا، اس کے بعد فون ملا ہی نہیں ہے۔ فون اس کا نا پتہ نہیں روڈ پہ لائک بالکل گھر کے آپ سمجھ لیں تھوڑے سے اسٹیپس کے ہے نا 2 اسٹیپس لگا لیں وہاں پہ گرا ہے، تو پتہ ہی نہیں چلا فون کیا وہاں پہ ہے۔ لائک 1 منٹ کے اندر اس نے اندر آ کے نا مما کو بولا مما میرے فون میں نا چارجنگ ختم ہو رہی ہے تو اس کو لگا دیں، پاکٹ میں ہاتھ ڈال ہی رہا ہے جی اندر سے فون ہی غائب ہے، تو کہتے میرا فون کہاں پہ گیا ہے، فٹافٹ باہر گیا ہے، اس نے وہ ساری جگہ دیکھی ہے،
جہاں سے وہ ہو کے آیا ہے کہ کہیں یہاں پہ فون آیا ہو، کیونکہ اس نے جہاں پہ کال کی ہے نا کھڑے ہو کے لالا کو، اس کے بعد اس نے کہا میں نے پاکٹ میں ہی ڈالا ہے، تو وہیں سے گر سکتا ہے. اور اگر اس نے وہاں پہ کال نہ کی ہوتی نا، پھر شاید یہ ڈاؤٹ ہوتا کہ راستے میں کہیں گر گیا جہاں سے گھوم پھر کے آئے ہیں. بٹ اس نے کال ہی سب سے ذرا آگے کی ہے، تو وہیں پہ فون گرنا تھا زیادہ سے زیادہ اسی ایریا پہ. تو جی مطلب 1 منٹ، میں کہتی ہوں 60 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے، فون غائب. بہت ہی کوئی حیرت والی بات تھی. پھر ہم نے نا کیمراز وغیرہ چیک کیے کہ نا کیمرے چیک کرتے ہیں کہ کون اٹھا کے لے گیا فون، پتہ تو چلے. تو اچھا اوپر سے ایک اور چیز بتاؤں، اس نے فون پہ نا سائلنٹ لگایا ہوتا ہے. اب ہم یہ جو جین زی اور جین الفا والے لوگ ہیں نا، انہوں نے فونس پہ سائلنٹ لگائے ہوتے ہیں کہ ہمیں نا نوٹیفیکیشنس کی آوازیں بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، چاہے کسی ایپ کا ہی کیوں نہیں آ رہا. تو سب ایپس کے بھی آپ لوگ نوٹیفیکیشنس نہیں بند کر سکتے، کچھ بہت زیادہ نیڈڈ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں نا وہ بھی چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم فون کی ساری آواز بند کرنے کے لیے ڈائریکٹ سائلنٹ لگا دیتے ہیں. صحیح ہے، اس نے بھی نا لائک اسی طرح سے فون کو سائلنٹ لگایا ہوا تھا، اس کو بھی بڑی چیر ہے نوٹیفیکیشنس کی آوازوں سے. تو بابا نے جب کال کی نا کہ صحیح ہے ہم گھر سے کال کرتے ہیں باہر سے، ہوپس ہو کہ فون مل جائے، لائک بیل کی آواز آ جائے گی. تو آگے سے وہ کہتے ہیں میں نے تو فون کو سائلنٹ لگایا ہوا تھا، تو آواز کیسی آنی ہے. اس کی بابا سے اتنی انسلٹ ہوئی اس بات پہ کہ تم نے سائلنٹ کیوں لگایا ہوا ہے، تم ہو کتنے سے تم نے فون کو سائلنٹ لگایا ہوا ہے. میں اتنا بڑا مرد ہو کہ میں نے آج تک اپنے فون کو سائلنٹ نہیں لگایا، مجھے اتنی اتنی کام کی کالز آنی ہوتی ہیں، میں نے کبھی سائلنٹ نہیں لگایا. تم نے کیوں لگایا ہوا ہے، تمہاری کون سی جو ہے نا تم نے مشوقیں رکھی ہوئی ہیں جن کے فون آنے ہیں تمہیں. لیکن اس طرح سے نا اس کی ستری ہونا شروع ہو گئی بابا سے. تو اس کو میرے چھوٹے بھائی کو پہلے ہی یہ تھا کہ اس نے فون چینج کرنا تھا، بٹ ابھی بابا نہیں کرنے دے رہے تھے. کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کروا دوں گا، پینڈنگ پہ لٹکائی جا رہے تھے. وہ تو ڈانس کرنا شروع ہو گیا، دل میں یہی بول رہا تھا کہ میرا فون نہ ہی ملے، بس اس کو یہ تھا کہ میرا جو اندر ڈیٹا وغیرہ ہے نا اس کے لیے فون مل جائے، ورنہ مجھے نہیں چاہیے فون. کہتا میں نے چینج کرنا ہے ویسے بھی. اچھا کیمرے وغیرہ چیک کیے ہم نے پھر، کیونکہ فون تو سائلنٹ پہ تھا، مزید کالز وغیرہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، نہ فائدہ ہونا تھا. پھر جی کیمرے وغیرہ چیک کیے، اس میں جو ہے نا بلر فیس آیا ہے کسی کا، لائک بالکل کلیئر نہیں ہے کہ فون لیا کس نے ہے. لائک ابھی تو میں اوپر آئی ہوں، مجھے ایسا لگا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے بولا کہ کسی کا بلر فیس آیا. ابھی تک مجھے صحیح پتہ نہیں چلا کہ فون کس نے لیا ہے یا کس طرح سے چوری ہوا ہے، ریکارڈنگ صحیح آئی بھی ہے یا نہیں. بٹ اتنا مجھے یاد ہے کہ میں جب اوپر آئی ہوں میرے کان میں اتنی سی آواز ضرور پڑی ہے کہ وہ بابا کو بتا رہا تھا کسی کا بلر فیس آیا کیمرے میں. پتہ نہیں میں نے ٹھیک سنا یا نہیں، اب یہ تو جب میں نیچے جاؤں گی تو بھی پتہ چلے گا کہ کیا سین ہوا ہے. بٹ مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی اٹھا کے لے گیا تو ملنے نہیں والا فون. اور یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے ایمان کس قدر جو ہے نا وہ کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک منٹ بھی نہیں ہوا اور فون اس طرح سے غائب ہو جانا کہ لائک لوگوں کا دھیان ہی یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ بس ہمیں کہیں سے نہ کوئی چوری کا مال مل جائے، ہم فٹافٹ اس کو جو ہے نا ہاتھ صاف کر جائیں اس چیز پہ. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا جو ہے نا وہ ایمان کمزور ہو رہا ہے ایسی حرکتیں کر کے، کسی کا مال چوری کر کے، کسی کے جو ہے نا کسی کو پریشان کر کے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں. ابھی فونس وغیرہ یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہیں، پھر آ جائے گی، ایک چلا گیا نیا آ جائے گا. اس نے ویسے بھی چینج کرنا تھا. اس کا بس یہ تھا کہ میرا جو اندر ڈیٹا وغیرہ ہے وہ میرے پاس سیکیور رہے، یا پھر اس کی جو بھی چیزیں وغیرہ ہیں. تو یہ سین تھا، اس لیے وہ تھوڑا سا نہ ہو رہا تھا اس چیز کو لے کے. بٹ بابا جو ماں باپ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ پھر یہی بولتے ہیں کہ اتنی محنت سے ایک چیز لی ہے، ایک دم سے اس چیز کا گم ہو جانا، پھر ماں باپ کو ہم سے زیادہ دکھ لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اسپیشلی باپ نے، کیونکہ باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے کمایا جاتا ہے، کتنی مشکلوں سے کمایا جاتا ہے. تو ابھی وہ تو اسٹیج پہ نہیں آیا نا، تو اس لیے اتنا دکھ فیل نہیں کر سکتے. بٹ بابا کو یہی تھا کہ اپنا ہی فون لے کے گئے تھے نا، اپنی کسی بہن کا تو نہیں لے کے گئے تھے. کہتا ہے اوبویسلی بابا اپنا ہی لے کے گیا تھا. بابا کہتے ہیں اگر تم لے کے گئے ہوتے اپنی کسی بہن کو اور وہ گم جاتا پھر تمہاری حیر نہیں تھی ہونی. اور بابا پھر اس کو تنگ بھی کہہ رہے تھے کہ پر اچھا ہوا ہے تمہارا فون گما ہے، ہر ٹائم جو ہے نا تم اسی پہ لگے رہتے ہو، بہت اچھا ہوا ہے تمہارا فون گما ہے. اس کو اس طرح سے تنگ بھی کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ عید پہ نا
لائک اب مجھے فون سے نا ایک اور بات یاد آئی بری عید پہ جب بھی گزر کے گئی ہے بقرعید، اس پہ نا ہمارے جانور وغیرہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بولا کہ میرے فون میں نا تھوڑی سی اسنیپس وغیرہ بنا کے لے آؤ، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا گھر میں نہیں آئے تھے، جانوروں کو بھی باہر ہی رکھا ہوا تھا، باقی سارے فیملی وغیرہ والے لائک جو مرد ہیں وہ دیکھ رہے تھے، تو مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی، میں نے اس کو فٹافٹ سے بولا کہ میرا فون لے کے جاؤ، اس میں پکچرس بنا کے لاؤ، کہتا اچھا صحیح میں بنا کے لاتا ہوں۔ اب اس کو نا چیزیں گھمانے کا اتنا شوق ہے، میں نے اس کو نا لائک اپنا فون بھی وہ دیا جس پہ میں اپنا سارا میرا ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے، اور لائک جو میرے زیادہ یوز میں ہیں، 2 فونز ہیں نا، تو میں نے اس کو زیادہ یوز والا فون دیا، اور زیادہ اچھا بھی ہے وہ فون، تو میں نے اس کو وہ فون دیا کہ اس میں اسنیپس بنا کے لاؤ، کہتا ہے اچھا آپ بھی لے کے گیا ہے جی فون، اسنیپس وغیرہ بنائی ہیں، اس نے ڈال لیا پاکٹ میں۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا اس نے شاید لالا کو پکڑایا فون کہ میں جانور باندھ لوں، تم میرا فون پکڑو، تم یہ فون پکڑو، تو اس نے فون پکڑ کے اس نے اس کو واپس دے دیا ہے۔ پھر جی اس نے جب واپس فون پکڑا، اس کو سمجھ نہیں ہے میں نے رکھ کہاں پہ دیے۔ اب گھر پہ آئی ہوں، میں نے کہا مجھے اسنیپس دکھاؤ، کیا جانور لے کے آئے تم لوگ، مجھے دکھاؤ۔ کہتا ہے اچھا، پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اس کی پاکٹ میں فون ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہو فون کہاں پہ گیا، مجھے لگا شاید مذاق کر رہے ہیں، میں نے کہا مذاق نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے فون دو نا، مجھے یہ تھا مذاق کر رہا جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے، بٹ ایسا نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، وہ واقعی اس فون کہیں پہ رکھ کے بھول گیا ہوا تھا۔ اچھا پھر پورے گھر میں شور، بابا کا یہ تھا کہ میری بیٹی کا فون ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا کتنا کچھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لائک ہماری پکچرز وغیرہ لڑکیوں کی وہ سارا سین۔ بابا تو پریشان ایک دم غصہ ہو کے، تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم کیوں اس کا فون لے گئے، اگر لے کے بھی گئے تھے سنبھالا کیوں نہیں گیا۔ تو اس طرح سے نا بابا نے اس کو بڑی باتیں سنانا شروع کر دی، کہتا اچھا بابا میں ڈھونڈ دیتا ہوں، میں نے تو لالا کو پکڑایا تھا، انہوں نے گھمایا، یہ انہوں نے چھپایا۔ لالا کیسے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، میں نے فون جو ہے وہ بس 1 سیکنڈ کے لیے پکڑ کے تمہیں واپس دے دیا، جھوٹے یہ دونوں نا آپس میں ان کی بحث اسٹارٹ ہو گئی جی۔ تو ہوا کیا ایٹ دا اینڈ، اگر میں آپ لوگوں کو شارٹ کر کے بتاؤں کہ فون جو ہے وہ بھائی صاحب کسی بیڈ پہ رکھ کے بھول گئے ہوئے تھے، تکیے کے نیچے، یا پھر تکیے کی سائڈ پہ رکھ کے نا بھول گیا ہوا تھا، اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے فون وہاں پہ رکھا ہے۔ تو فائنلی پورے 2 گھنٹوں بعد فون وہاں سے ملا، میں تو رونا شروع، میں نے کہا میرا فون، اس کے اندر میری اتنی پکچرز تھی، میرا اتنا کام تھا اس کے اندر، میں نے تو رونا اسٹارٹ کر دیا ہوا تھا فل۔ میں نے کہا مجھے میرا فون ڈھونڈ کے دو، خود گم جانا تھا، میرا فون کیوں گھمایا۔ تو میری اتنی سیلفشنس پہ نا پھر وہ سارے بات میں اتنا ہنسے کہ خود گم جانا تھا، میرا فون کیوں گھمایا، اتنی سیلفش ہو تم۔ میں نے کہا سیلفشنس کی بات نہیں ہے، فون میں آج کل ہر کسی کی جان بسی ہوتی ہے، تو کوئی بھی اپنی نظروں سے، میں کہتی ہوں 2 منٹ سے زیادہ اپنا فون ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا، ایون 2 منٹ بھی میں نے زیادہ بولتی ہوں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں بالکل اسپیکر کے پاس فون رکھ کے بولوں اور آپ سب تک ٹھیک سے آواز آ جائے، پتہ نہیں ٹھیک سے آ بھی رہی ہوگی یا نہیں۔ خیر آج کل تو فون پہ ڈسکشن کافی زیادہ ہو گئی ہے، بولتے بولتے میں اسٹارٹ ہی ہو چکی ہوں، بالکل ایسے جیسے چابی لگی ہوئی ہے مجھے۔ اور اب اللہ کرے کہ میرے چھوٹے بھائی کا فون مل جائے، ورنہ پتہ نہیں بیچارہ کیا کرے گا، کیونکہ بابا کے تو کوئی یاد ہی نہیں لگ رہا اس کی اس لاپرواہی کے بعد اس کا فون لے کے دینے کے۔ چلیں اب ایپیسوڈ کی وائس اوور اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسیر محرم، قسط 30، از قلم علی شیخان۔ کیان کے اس طنز اور تمسخر پر انوشا کا دل چاہا کہ نیچے پڑا ہوا گملہ اٹھا کر سیدھا اس کے سر پہ دے مارے۔ اس کا چہرہ غصے سے اور تمتما اٹھا تھا، اور وہ ایک کرارا جواب سوچ ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں سے اونچی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک انتہائی اسٹائلش اور ماڈرن سی لڑکی کھلے بالوں کو جھٹکتی، ہاتھ میں مہنگا ہینڈ بیگ سنبھالے اپارٹمنٹ کے بیرونی دالان میں آ ٹپکی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی انوشا کے چہرے پر ایک دم فتح مندانہ مسکراہٹ اور ایکسائٹمنٹ آ گئی۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، اس لڑکی نے اسے ڈی ایم میں اپنی تصاویر بھی بھیجی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آخر کار کوئی تو ایسی امیدوار آئی ہے جو کیان کے اس غرور کو خاک میں ملائے گی۔ ہے گائز، کیا میں صحیح جگہ پر آئی ہوں؟ مس انوشا شاہ رائٹ؟ وہ لڑکی ان دونوں کو دیکھ کر نزاکت سے استفسار کرتی سوالیہ انداز میں انوشا کو دیکھنے لگی۔
یس آئی ایم انوشا عالمگیر شاہ اینڈ آف کورس بالکل صحیح جگہ آئی ہیں آپ. یہ ہے مسٹر کیان خان، جنہوں نے آپ کے معصوم اور پیارے سے ڈاگ کو یہاں حبس بجا میں رکھا ہوا ہے. میں کتنے دن سے ان سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ساموئٹ کو اس کے اصل مالک کے حوالے کر دیں، مگر یہ میری بات کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. انوشا نے آگے بڑھ کر فوراً اس لڑکی کا استقبال کیا اور اسے چوڑے سینے سے کھڑے کیان کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ورگلانے والے انداز میں بولی. کیان نے افسوس سے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کو دیکھ کر سر جھٹکا، جبکہ ایک اور امیدوار کی آمد نے اس کا موڈ مزید بیزار کر دیا تھا. وہ ماڈرن لڑکی انوشا کی باتیں سن کر حیرانی سے آنکھیں پھیلاتی پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی. اس نے کیان کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو کہیں سے بھی کوئی چور یا غریب نہیں لگتا تھا. یہ جاذب نظر مرد بھلا کیوں کسی کو جان بوجھ کر حبس بجا میں رکھے گا؟ کیان کے ہینڈسم سراپے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش اور کچھ زیادہ ہی متوجہ کرنے والی مسکراہٹ پھیل گئی. ہائے، میں نے انسٹاگرام پر وہ پوسٹ دیکھی تھی ساموئٹ کے بارے میں. یہ میرا ہی کھویا ہوا ڈاگی ہے، لاسٹ منتھ گما تھا. میں بہت روئی تھی، لیکن شکر ہے آپ نے اسے بہت اچھے سے اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ اس نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا ہوگا. اس لڑکی نے اپنی باریک نازک سی آواز میں مصنوعی معصومیت شامل کر کے بولتے ہوئے کیان کی طرف قدم بڑھایا. انوشا، جو پہلے ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اس لڑکی کی آنکھوں میں کیان کے لیے ابھرنے والی وہ عجیب اور بناوٹ سے بھری نظریں دیکھ کر ایک دم چونکی. انوشا کو نہ جانے کیوں اس لڑکی کا یوں کیان کو گھورنا اور اسے چپکنے والے انداز میں بات کرنا ذرا بھی اچھا نہ لگا. اس کی آئی برو خود بخود تن گئے. اوہ ریئلی؟ کیان نے طنزیہ انداز میں آئی برو اٹھا کر ہونٹ مصنوعی حیرت سے گول کیے. یس ڈیئر، ویسے ڈونٹ یو تھنک باہر راہداری میں اتنی ہبس اور گرمی ہے، کیا ہم اندر بیٹھ کر سکون سے بات کر سکتے ہیں؟ میں اتنی دور سے آئی ہوں. اس لڑکی نے بڑی بے باکی سے کھلے ہوئے دروازے سے اندر جھانک کر کیان کو ایک مسحور کن مسکراہٹ کے ساتھ اندر جانے کی آفر مانگی. انوشا کو تو وہ بالکل ہی اگنور کر چکی تھی. اب کیان نے اس کی فری آفر پر اپنے دونوں ہاتھ جیبوں میں مزید گہرے کیے اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا. اس کے چہرے سے طنز غائب ہوا اور اس کی جگہ سختی اور سنجیدگی نے لے لی. وہ دن میں ڈھیروں لوگوں سے ملاقات کرتا تھا. اس لڑکی کی خود کی طرف متوجہ کروانے والی ادائیں سیکنڈوں میں بام کیا. معذرت کے ساتھ میڈم، آپ جس انسان کے سامنے کھڑی ہیں وہ نسلاً پختون ہے، اور اس وقت اس اپارٹمنٹ میں میرے اور لیو کے علاوہ کوئی تیسرا وجود نہیں ہے. کیان نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا. لڑکی نے تعجب سے آئی برو جھکایا، جبکہ انوشا بھی کیان کو خاموشی لیکن غور سے سننے لگی. ہمارے ہاں غیرت اور روایات کا پاس رکھا جاتا ہے. گھر میں کوئی اور موجود نہ ہو تو میں کسی غیر عورت ذات کو اپنے اپارٹمنٹ کی حد میں داخل کرنے کی حماقت نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی غیرت کے مارے یہ گوارا کروں گا کہ ایک لڑکی کے یوں اکیلے اندر آنے سے اس کے یا میرے کردار پر کوئی مشکوک نگاہ اٹھے. کیان نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بالواسطہ انوشا کی طرف بھی ایک گہری نظر ڈالی. انوشا کا دل ایک دم دھڑک اٹھا. پچھلے کتنے دنوں سے وہ کیان کو دل ہی دل میں ضدی اور بدتمیز سمجھ کر جلتی رہی تھی کہ وہ اتنی شدید گرمی میں اسے اور اس کے ساتھ آئے لوگوں کو باہر راہداری میں کھڑا رکھتا ہے.
کبھی اندر آنے کی توفیق نہیں دیتا، لیکن آج اسے اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ کیان کا مزاج اور اس کا اخلاقی پاس ہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ انوشا یا کسی بھی دوسری عورت ذات کو اندر بلا کر اس کے کردار پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ کیان کے اس دو ٹوک اور سہج جواب پر اس اسٹائلش لڑکی کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ اپنے سرخ ناخنوں والی انگلیاں ہوا میں نچاتی ہوئی غصے سے آنکھیں گھمانے لگی۔ "Ask me whatever you want to ask." یوں باتوں میں گھما کر مجھے بھگانے کی کوشش مت کریں۔ یہ سیموئٹ میرا ہی ہے، اس کا نام بلیو ہے، اور میں اپنے ڈاگی کو لیے بغیر یہاں سے بالکل نہیں جاؤں گی۔ اس نے نحوست سے گردن اکڑا کر دعویٰ کیا۔ البتہ اسے کیان کے مزید قریب ہوتے دیکھ کر انوشا نے پہلو بدلا۔ کیان نے اس لڑکی کا یہ اوور ڈرامائی انداز دیکھ کر اپنی ایک آئی برو چکائی۔ اس کے چہرے پر پھر وہی پرسکون طنزیہ تاثر لوٹ آیا تھا۔ "اچھا، بلیو نام ہے اس کا؟ چلیں میڈم، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے۔" کیان نے بالکل سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے گلا کھنکھارا۔ "اگر یہ واقعی آپ کا بلیو ہے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جب یہ گھر میں ہوش ہوتا ہے یا اسے بھوک لگتی تھی تو یہ آپ کی کون سی فیورٹ چیز چبانا شروع کر دیتا تھا؟ اور اسے کھانے میں پکا ہوا چکن پسند ہے یا کچا مٹن؟" وہ لڑکی کیان کے ان سوالات پر بوکھلا گئی۔ "آف کورس اسے کچا مٹن پسند ہے، اور یہ گھر میں ہوش ہو کر میرے لیدر کے شوز چباتا ہے۔ اب تو مان گئے نا آپ؟ دیں میرا ڈاگی مجھے۔" وہ لڑکی اپنی گھبراہٹ پہ قابو پا کر ایک لمحے کے لیے سوچتی ہوئی فوراً اپنے قیمتی ہینڈ بیگ کو سنبھالتی پر اعتماد انداز میں بولی۔ کیان کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر سکون سے بیٹھے ہوئے سیموئٹ کی پیٹھ سہلائی جو ناپسندیدگی سے اس اسٹائلو کو گھورتا وقفے وقفے سے بھو بھو کر رہا تھا۔ "غلط جواب میڈم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ڈاگ پیور ویجیٹیبلز اور بوائلڈ چکن کے علاوہ کسی چیز کو سونگھتا تک نہیں ہے۔ کچا مٹن دیکھ کر تو یہ الٹی کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری بات، اسے شوز نہیں، صرف اور صرف صوفے کی کشن چبانے کا شوق ہے۔" کیان نے ٹھنڈے برفیلے لہجے میں اپنے جوابات سے اس کو اور بھی گھبرانے پہ مجبور کر دیا۔ انوشا امپریس ہوئی۔ اسے آج تک کیان کا اپنے لائے گئے کسی بھی امیدوار کو لاجواب کرنا پسند نہیں آیا تھا، مگر نہ جانے اس لڑکی کے چہرے کے رنگ اور کانفیڈنس اور آنا اسے بہت بھلا لگا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلیو، کم ہیئر، یہاں میرے پاس آؤ۔ وہ لڑکی اپنی بوکھلاہٹ دبا کر ناک منہ چڑھا کے جواب دیتی اب لیو کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہاتھ کی چٹکی بجانے لگی۔ باؤ! لیو اس کی طرف بڑھنے کی بجائے اس لڑکی پر بھونکتا کیان کے ساتھ اور بھی لپٹ گیا۔ "مس، اگر آپ کا یہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہیں، تشریف لے جائیں، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو رپورٹ کروں۔" اس لڑکی کو ڈٹھائی سے یہیں کھڑی دیکھ کر کیان نے سنجیدگی سے ان سے تھوڑا دور چند زینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دی۔ "میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، یہ سیموئٹ میرا۔" وہ لڑکی ارریل انداز میں پیر پٹکتی بہت صفائی سے اپنا جھوٹ کنٹینیو کر رہی تھی جب کیان نے مخفی انداز میں لیو کو ایک اشارہ کیا اور لیو اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس لڑکی کے اسٹائلش بیگ پہ جھپٹ پڑا۔ "اوہ مائی گاڈ، لیو می!" وہ لڑکی چیختی ہوئی واویلا کرنے لگی۔ لیو اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، صرف بیگ منہ میں لیے خطرناک آوازیں نکالنے لگا، جن سے انوشا بھی ڈر کر تھوڑا فاصلے پہ ہٹ گئی۔ "میں بولتی ہوں دور ہٹو!" لیو کو پیچھے ہٹتے نہ دیکھ کر وہ لڑکی اپنی جگہ پہ مینڈک کی طرح اچھلتی ہوئی چلانے لگی۔
اور اگلے ہی لمحے وہ یہاں مزید بحث کرنے کے ارادے پر مٹی ڈالتی فوراً سے پہلے الٹے پیروں بھاگی۔ بیگ اس نے بہت زور لگوا کر لیو کے منہ سے چھڑایا تھا، جو آدھا پھٹ چکا تھا، اور اندر سے اس کا ڈھیروں میک اپ فرش پہ گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن وہ میک اپ اٹھانے کی بجائے اپنی جان بچانے کو گرتی پڑتی یہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے یوں خوف سے اچھل کود کے بھاگنے پر انوشا اور کیان اپنی ہنسی پہ قابو نہ کر پائے، جبکہ لیو اب جھک کر ایک دفعہ اس کے میک اپ کو سونگھتا ہوا بدمزہ ہو کے واپس کیان کے پیروں سے جا کر لپٹ گیا۔ ہنستے ہوئے انوشا اور کیان کی جوں ہی نگاہیں ملی، وہ دونوں ایک دم سنجیدہ ہو کے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ آپ نے میری مہمان کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں بہت جلد لیو کا اصل مالک لے کر آپ کے پاس آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ کیان دوبارہ کوئی طنز کا تیر چلاتا، انوشا پیر پٹک کے انگشت شہادت اٹھاتی دھمکانے والے انداز میں بولتی، یہاں سے یہ جا وہ جا ہوئی۔ میں انتظار کروں گا مس انوشا شاہ۔ کیان نے لاپرواہی سے ہانک لگائی اور جھک کے لیو کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کا سر چومتا ہوا واپس اپنے اپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے تھاپ کھا کر رہ گئی۔ پتہ نہیں باہر سے کس کی آوازیں آ رہی ہیں، اتنا ڈسٹرب کر رہا ہے نا وائس اوور کوئی۔ نیکسٹ سین، بران نے اپنے زخموں کی بینڈیج کرنے کی بجائے اپنے گھر جا کر ٹھنڈے برفیلے پانی سے کتنی ہی دیر شاور لیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے اس کے دماغ میں وہ مناظر گھوم رہے تھے جب اذہان نے اسپتال میں اس پر وار کیے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اذہان نے وہ سب اسے پولیس سے بچانے کے لیے کیا تھا، مگر اسے پولیس سے ڈر کہاں لگتا تھا۔ اگر کوئی خوف ہوتا تو کیا وہ یوں سر عام بڑے پیمانے پہ گیمبلنگ کرتا؟ بران تلخی سے سر جھٹک کر اپنے سر کی چوٹ نظر انداز کر کے بال بناتا ہوا اپنے روم سے نکلا اور سامنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں نازلین اس کے کمرے سے نکالے جانے کے بعد کیا پذیر رہی تھی۔ فرش پہ پھیلا نازلین کا خون دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی، بھلے ہی وہ خون سوکھ چکا تھا۔ شیشے کی کرسیاں اب تک وہاں تھی۔ کانتا اور جرار ابھی اپارٹمنٹ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کال پر اس سے کئی دفعہ نازلین کی حیرت معلوم کی تھی، جس پر وہ مختصراً جواب دے کر کال کاٹ دیتا تھا۔ کمرے کی یہ حالت دیکھ کر بران کو ایک دفعہ دوبارہ افسوس نے آن گھیرا۔ اس کو شدت سے احساس ہوا کہ اسے نازلین کو توڑنے کے لیے غیر عورتوں کو گھر پہ بلانے والی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب افسوس کرنے کا فائدہ جب وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ بران کچھ دیر تک اس کمرے کو دیکھتا رہا اور پھر واپس اسپتال نازلین کے پاس چلا گیا۔ اب تو اس کے پاس جانے کے سوا کہیں اور جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ نیکسٹ سین ہے تو راب اور حالے کا۔ سین تو ان کا میں نے سب سے لمبا لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ سب کا میں تھوڑا سین لکھا ہے وہاں پہ ان کا سمجھ لیں ڈبل لگا کے لکھا ہے، اور ابھی میرا مزید دل کر رہا تھا لکھنے کو، بٹ ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کا وائس اوور وغیرہ کر لوں، اگر تو یہ سب کرنے کے بعد مجھے مزید ہمت ہوئی تو میں ایک چھوٹا سا سین لکھ دوں گی، ورنہ یہی جو میں نے لکھا ہوا ہے 1 اور 22 منٹس کا یہی اپلوڈ کر دوں گی۔ اگر تو اس سے زیادہ لکھا تو سمجھ جائیے گا کہ میں نے بعد میں کچھ ایڈ کیا ہے۔ صبح اپنی روٹین کے مطابق وہ 8 بجے اٹھی تو راب ابھی تک اپنی ہی سائڈ پہ تکیے کو سینے میں لیے سو رہا تھا۔ حالے ایک نظر اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکائی۔ وہ جاگتے ہوئے جتنا اوکھر مزاج لگتا تھا، سوتے ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ سادہ اور معصوم لگ رہا تھا۔ حالے نے آج اس کو نہیں اٹھایا تھا کیونکہ سنڈے تھا، اور اس کے ملازموں کے مطابق وہ اتوار کے روز تقریباً دوپہر یا شام تک سوتا تھا۔ ویسے بھی اس کا سونے سے عشق تو حالے پاکستان میں ہی جان گئی تھی، اس بات پر تو وہ باپ سے ڈانٹ کھاتا رہتا تھا۔ حالے نے اٹھ کر شاور لیا، صاف خوبصورت سے کپڑے نکال کر پہنے، لمبے بالوں کو سکھا کر ان کی ڈھیلی سی چوٹی بنا کے
اس نے اپنے شانوں پر تھپٹا لیا اور چوٹی کو آگے کی طرف گرا لیا۔ لبوں پہ اس نے بالکل لائٹ سا پنک گلاس لگا کر گھنی پلکوں کو مسکارا لگایا۔ آج نہ جانے کیوں اس کا خود کو تھوڑا تیار کرنے کو دل کر رہا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے سارا دن گھر ہی ہونا تھا۔ صبیحہ بیگم کی نصیحتوں کے مطابق وہ خود پہ دھیان دے رہی تھی۔ وہ تراب کی فیورٹ پرفیوم کی شیشی اٹھانے والی تھی جب اس نے پہلے ایک چور نظر اس سوئے ہوئے وجود پہ ڈالنا ضروری سمجھی۔ شکر ہے وہ سو رہا تھا، اب وہ اس کا پرفیوم بغیر کسی خوف کے یوز کر سکتی تھی۔ لیکن ہونٹ پہ تراب کی خوشبو چھڑکتے ہوئے اس کے انداز میں جھجک سی تھی۔ کلائیوں میں پہنے کنگن چمک رہے تھے، یہ ہمیشہ اس کے نازک ہاتھوں میں رہتے تھے، کیونکہ تراب کی طرف سے دیا گیا پہلا تحفہ جو تھا، چاہے زبردستی اور نام کا ہی صحیح، مگر ہالے کے دل کے بہت قریب تھا۔ نازک سفید پیروں میں ایک نفیس سی سینڈل پہن کر وہ بنا کوئی شور کیے پردے آگے کرتی، لائٹس آف کر کے دروازہ بند کرتی کمرے سے نکل گئی، تاکہ تراب کی نیند پوری ہونے کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے۔ باقی کا سارا دن وہ ملازموں کو کچن سے ہٹا کر تراب کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ سے جائے وہ یہ کام بہت شوق سے کر رہی تھی۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے، لیکن مجال ہے جو تراب اپنی نیند دور بھگا کر کمرے سے نکلا ہو۔ روم کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ سب کچھ بنانے کے بعد ہالے اپنے ہاتھ ٹاول سے صاف کرتی گہری سانس بھر کے کچن سے نکلی۔ ویسے تو پہلے بھی ہاؤس ہیلپرز ہالے کی بہت تعریف کرتی تھیں، لیکن آج وہ اس ایشین بیوٹی کی پہلے سے زیادہ تعریفیں کر رہی تھیں، جن کا وہ اپنی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ وصول کر رہی تھی۔ ہالے کے قدموں کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا جب ایک دم کوئی وجود اس کے ساتھ آ کر زور سے لپٹا۔ ہالے نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر گردن ترچھی کی تو ایملی کی اس بے تکلفی پہ وہ حیران ہوئی۔ وہ بالکل ابھی کام پر آئی تھی۔ اپنے بیٹے کی زخمی حالت کے باعث اسے اسپتال میں رہنا پڑتا تھا، اس لیے وہ اگر زیادہ لیٹ ہو بھی جاتی تو ہالے سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ ایملی دس از یو، ڈرا دیا مجھے، ہالے ہلکا سا ہنس کر اردو اور انگلش کو مکس کرتی لمبی سانس لے کر بولتی اپنا خوف سائل گرنے لگی، ورنہ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ او مائی گاڈ میم، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، ایملی نے فرتے جذبات کے ساتھ بولتے ہوئے ہالے کو اور بھی زور سے اپنے گلے سے لگا لیا، یوں کہ ہالے کو اپنی پسلیوں میں توڑ پھوڑ ہوتی محسوس ہوئی۔ کل تک جو ایملی اس کے سامنے رو رہی تھی، آج وہ خوشی سے پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہی تھی۔ ایملی، واٹ ہیپن؟ ہالے اس کو خوش دیکھ کر خود بھی ہنستی اور وجہ بھی جاننا چاہی اس کی خوشی کی۔ مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکلی تھی، کیونکہ ایملی کا حصار بہت سخت تھا۔ ہالے نے تھوڑا سا فاصلہ بنانے کی نامحسوس کوشش کی۔ Because of your help, my son's surgery was completely successful. The doctor said he is out of danger now. I can't thank you enough. You are such an angel. جذباتی غلبے کے ساتھ بولتی ہالے کی کمر اپنے ہاتھ کی پشت سے ایک عجیب انداز کے ساتھ سہلاتی بول رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی بھی آ گئی۔ ہالے ایک ماں کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ اس نے ایملی کے ٹچ کو نظر انداز کیا، کیونکہ اسے وہ فی الوقت بہت مشغول لگ رہی تھی، جسے رونے کے لیے کندھا چاہیے تھا۔ اپنے روم کے دروازے پر کھڑے تراب شاہ نے یہ منظر آگ اگلتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جس وقت ایملی کی یہاں آمد ہوئی تھی، اسی ٹائم تراب نیند سے جا کر منہ ہاتھ دھو کے باہر آیا تھا۔ نائٹ سوٹ اس نے چینج نہیں کیا تھا۔ OMG، تھینک یو اللہ جی، بیبی از گڈ ناؤ، کنگریچولیشنز ایملی۔ اس خوشی کی خبر کو سن کر ہالے ایملی سے بھی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ اس کی
ایملی سے بھی ایک تو حالے والا جو سین ہے وہ میرے میں بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ ایملی کو کتنی دفعہ میں املی بول دیتی ہوں، شکر ہے املی کا بچہ بچ گیا تھا اور وہ اور تراب ایک جان بچانے کا وسیلہ بن گئے تھے۔ حالے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ Again, thank you so much. You are so pretty, ma'am. Also, you have a very beautiful heart. ایملی نے حالے کو چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسو اپنی پورن سے صاف کرتے ہوئے ممنون انداز میں کہا اور اس کے پھولے گال کو بھی سہلایا جو بنا کسی آرٹیفیشل رنگ کے قدرتی سرخ تھے۔ تراب شاہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ اس ہاؤس ہیلپر کی حالے کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے آگ کے جلتے انگاروں پہ بٹھا گئی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر ابھی تک صرف حالے کی نازک پشت اور ایملی کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات دیکھ پا رہا تھا۔ البتہ ایملی یا حالے کی اس پہ ابھی تک نظر نہیں پڑی تھی۔ ایملی، یو ہیپی، آئی ہیپی، یور بیبی فائن، آئی فائن ٹو۔ حالے اس کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹا کر اپنا چہرہ اس سے دور کرتی ہلکا سا ہنس کے جواب دے رہی تھی۔ اسے بھی شاید ایملی کے ہاتھ کا اپنے چہرے کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا۔ یو آر لوکنگ سو breathtaking. I can't even take my eyes off you. ایملی نے حالے کا حسن دیکھ کر درمیانی سی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے بہت نرمی سے اس کا رخسار اچانک سے چھوا تو حالے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایملی! تراب شاہ یہ منظر دیکھ کر کیس و کذب کے عالم میں اپنی پوری قوت سے دوڑا۔ حالے اتنی بلند دھار کو سن کر خوف سے چیخی۔ ایملی کا حالے کو چھونا اور پھر اس کے گال پہ جسارت کرنا تراب کا دماغ معاف کر گیا تھا۔ یہ یس واس ایملی کی زبان حلق میں اٹکی۔ اس نے فوراً اپنے بازو حالے کے گرد سے ہٹا لیے۔ ایملی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج سنڈے ہے اور تراب پیلس میں ہی موجود ہے، ورنہ وہ احتیاط برتتی۔ اسٹے اوے فرام ہر۔ تراب شاہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا ایملی کو کاٹ دار نظروں سے دیکھتے ہوئے ہر لفظ چبا چبا کر برہمی سے گھرایا اور حالے کا بازو زور سے اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں لیتے اسے پیچھے اپنی طرف کھینچ گیا، جبکہ حالے جو ابھی تک صورتحال کو سمجھنے کی کوششوں میں اپنا چکراتا سر تھام رہی تھی، اس کا پچھلا سر زور سے تراب کے سینے سے ٹکرایا۔ باس، آئی واز جسٹ تھنکنگ میم۔ ایملی نے اپنا کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے بظاہر جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ پیلس کے اس حصے میں فی الوقت ایملی کے علاوہ اور کوئی بھی ہاؤس ہیلپر موجود نہیں تھی، کیونکہ یہاں سے ساری صفائی ہو گئی تھی۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ اینڈ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ تراب شاہ کی آواز اشتہار سے پہلے بھی زیادہ اونچی ہوئی۔ وہ حلق کے بل چلایا تو حالے اس کے غصے سے ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی، جبکہ ایملی فوراً سے پہلے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی ہوئی یہاں سے بھاگ گئی۔ حالے نے افسوس سے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر رخ موڑتے ہوئے سر اٹھا کے تراب کو دیکھا۔ تراب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے املی کو ایسے کیوں ڈانٹ دیا؟ حالے نے سہمے ہوئے لہجے میں بے ربط الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے تراب کے غصے سے لال سرخ ہوتے چہرے کی وجہ جاننی چاہی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ ابھی میں نے رات میں کیا بولا تھا کہ تم کسی بھی ہیلپر کو اپنے ساتھ فری نہیں کرو گی اور کام کے علاوہ ان سے کوئی بھی بات کرنا تم پہ حرام ہے، لیکن کوئی اثر ہوا ہے تم پہ؟ تراب شاہ اس کا بازو برہمی سے کمر کی طرف موڑ کر سخت گیر لہجے میں بولا۔ حالے کو اپنی روح پرواز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس کو تراب حد سے زیادہ غصے میں لگ رہا تھا۔ تیش کے باعث تراب کے جسم سے نکلتی آگ حالے کو جھلسانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ایملی بیچاری بس تھینک یو بول رہی تھی۔ حالے سر جھکا کر سوں سوں کرتی ہوئی صفائی دینے لگی۔ اس کے منہ سے ایملی کے لیے ہنوز بیچاری کا لفظ سن کر تراب کا دماغ بھگ سے اڑا۔ حالے درد سے کررائی۔ بیچاری؟ ریئلی؟ وہ بیچاری نظر آتی ہے تمہیں؟ تراب شاہ اس کے کان کے پاس
چہرہ جھکا کر کراہت لہجے میں بھنکارا۔ ایملی کے بیٹے کی سرجری کامیاب ہو گئی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ تراب حالے نے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے اسے مزید تفصیل دی۔ وہ جان نہیں پا رہی تھی کہ تراب کو غصہ اس کے ہاؤس ہیلپر سے بات کرنے پہ آیا ہے یا ایملی پر۔ پلیز شٹ اپ، تراب درستی سے گھبرایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لے کر چلا گیا۔ تراب کیا ہو گیا ہے؟ حالے کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ جھولتی ہوئی تیز قدم اٹھانے لگی۔ تراب جواب دیے بغیر اسے یوں ہی بازو سے جکڑے اب روم میں داخل ہو رہا تھا۔ تراب، حالے نے تھوک نکل کر نہ سمجھی سے دوبارہ اس کو پکارا، مگر وہ ڈیٹھ بنا اور زبان کو تالا لگائے حالے کو سنک کے پاس لا چکا تھا۔ تراب نے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر کے ٹیپ آن کی، اپنی ہتھیلی میں پانی لیتے ہوئے حالے کے دائیں گال پہ گرایا جہاں ایملی نے، اور اسے رگڑ رگڑ کے صاف کرنے لگا۔ تراب اس کے کھردرے ہاتھ کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے حالے نے معصومیت سے کراہ بھری۔ آخر اس کے الٹے دماغ کے شور کو ہو کیا گیا تھا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ڈیم، وہ تمہیں ٹچ کیے جا رہی تھی اور تم کیسے مزے سے اسے گلے لگا کے کھڑی تھی۔ عقل ماری گئی ہے تمہاری۔ تراب شاہ نے دوبارہ پانی لے کر اس کا گال دھوتے ہوئے اسے سختی سے ڈانٹا۔ میں اتنا زیادہ بول چکی ہوں کہ اب میرا گلا بھی جواب دے چکا ہے۔ 41 منٹ سے مسلسل بول رہی ہوں، اب تو لٹرلی میرا گلا جو ہے نا بالکل کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ تھوڑا سا ہی سین رہ گیا، بس اس کو وائس اوور کروں میں جلدی سے۔ میں تو بس املی کو مبارک دے رہی تھی اور وہ تھینک یو بول رہی تھی، حالے نے روحان سی آواز میں صفائی دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جاگتے ہی تراب میں کون سے جن حاضر ہو گئے ہیں۔ تھینک یو بول رہی تھی، یہ کیسا طریقہ تھا؟ تراب کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ حالے کا گال یوں زور زور سے دھوتا ہوا اسے شہید کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ یہ جملہ حالے کا دل دھڑکا گیا۔ ایملی کی حرکت بھول کر اسے اپنی کل رات والی حرکت یاد آئی تو آنکھوں سے فوراً آنسو نکل کر آرزو پہ گرنے لگے۔ کیا وہ اسے بھی ویسا ہی سمجھ رہا تھا؟ حالے کو ایک دم چہرہ جھکا کر بری طرح سے روتے دیکھ کر تراب شاہ کے ہاتھ تھمے۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ تراب نے اپنا غصہ بھول کر گلا کھنکھارتے ہوئے اسے دھیمی آواز میں مخاطب کیا، مگر وہ جواب دینے کی بجائے روئے جا رہی تھی۔ نور، میری طرف دیکھو۔ تراب شاہ کا لہجہ بے اختیار نرم پڑ گیا۔ دیکھو نا نور۔ حالے کو اپنی سنتے نہ دیکھ کر اس نے اس کا چہرہ ٹھوری سے پکڑ کے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ اس کی کوشش ناکام بناتی اس سے نظریں ملائے بغیر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تراب کو لگا کہ شاید وہ اس کے غصے سے ڈر گئی ہے۔ تراب کے یوں نرم بوجھل لہجے میں اسے پکارنے پر حالے کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک تو یہ آوازیں اتنا ڈسٹرب کرتی ہیں نا لٹرلی وائس اوور میں کہ مجھے شدید غصہ آتا ہے۔ کدھر آئی تھی میں؟ مگر نظریں ہنوز نیچی رہیں۔ مجھے ایملی پہ غصہ تھا تو میں اس کی سائیڈ لے رہی تھی، اس لیے مجھے اور غصہ آ گیا۔ تراب نے جانے کیوں اپنے رویے کی تفصیل دیتا اس کا چہرہ زبردستی حالے خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے تر دیکھ کر اس نے نچلا لب دبایا۔ مسکارے سے بھیگی پلکیں آپس میں جڑ کر اور بھی گھنی نظر آ رہی تھیں۔ ہونٹوں پہ آئلی لپ گلوس لگا دیکھ کر تراب کے حلق میں کانٹے چبھے۔ بالوں کی چوٹی اور سرخ دوپٹہ شانے سے گیلا ہو رہا تھا کیونکہ اس کا گال دھوتے ہوئے بے دہانی میں پانی تراب کے ہاتھوں سے پھسل کر اس پہ گرا تھا۔ وہ سفید پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس تھی جس پر جہاں بجہاں ڈارک ریڈ ایمبرائڈرڈ پھول نہایت نفاست سے بنے ہوئے تھے۔ تراب شاہ نے اس کی تیاری ابھی نوٹ کی تھی۔ وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن پہلے غصے کے عالم میں وہ اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا۔
میں نے وہ آدھی شرط رات کو بس اس لیے پوری کی تھی تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. تو رات کو ہوش تو اب آیا تھا جبکہ حالی نے موضوع سے بالکل ہٹ کر لب مروڑ کے روتے ہوئے اپنی رات والی حرکت کی صفائی دی. وہ بہت شرمندہ نظر آ رہی تھی. تو رات کا جی چاہا کہ وہ حالے کا یہاں اپنا سر پیٹ لے. تو وہ اس لیے رو رہی تھی. وہ منٹوں میں بات کی تہہ تک پہنچا. کیا میں نے تمہیں کہا ہے؟ وہ ٹیپ بند کر کے تراب شاہ نے اس طرابی کیفیت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا. یا تو وہ الٹا پیدا ہوا تھا یا اس کی بیوی. نور بات سنو. چہرہ اوپر کر کے میری آنکھوں میں دیکھو. تراب شاہ نے لہجے کو متوازن بنا کر اس کے شانوں کو تھامتے ہوئے آہستہ سے کہا. نہیں، مجھ میں آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بھی. حالے بہت افسوس اور پچھتاوے سے بولتی. ہچکیاں بڑھتی. تراب شاہ کے دل پہ چھریاں چلا رہی تھی. کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ مجھے ایسا کیوں لگے گا جب تمہیں وہ شرط دینے والا میں خود تھا؟ تراب نے اس کا جبرا نرمی سے پکڑ کے حالی کا چہرہ دوبارہ سے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی خجالت کو دور کرنا چاہا. پتہ نہیں کیوں اسے حالی کی یہ شرمندگی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. لیکن میں شرط پوری کرنے والی تو میں ہی تھی نا. حالی اس سے نظریں چراتے ہوئے اشک بار آواز میں بولی. اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. فار گاڈ سیک تم چاہے یہ سین آپ لوگ خود ہی آگے سے پڑھیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں تھوڑے سے الفاظ اس طرح سے وائس اوور میں بولنے سے پرہیز کرتی ہوں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یوٹیوب کا کہاں پہ کیا ہے. آپ خود تو ایملی کے تھینک یو کرنے کو کہہ رہے تھے اس لیے مجھے لگا کہ حالے اپنی آنکھوں کی نمی چھپا کر چیمٹی ہوئی اپنے ری ایکشن کی تفصیل دے رہی تھی جب تراب شاہ نے آگے سے سین میں دیکھ رہی ہوں مجھے کہاں سے بولنا ہے. آپ لوگ آگے سے خود ہی پڑھیے گا. جہاں سے مجھے بولنا ہے میں وہاں سے ہی بولوں گی. پرفیوم اچھی ہے. کون سی لگائی ہے؟ اس کے بدن سے اٹھتی پرفیوم کی مہک سونگھ کر تراب شاہ نے چہرہ اوپر اٹھا کر یوں بے نیازی سے سوال کیا جیسے اس چلاک کو واقعی پتہ نہ ہو کہ حالے نے اس کی پرفیوم لگائی ہے. کیا پرفیوم؟ کون سی؟ حالے کی بوکھلاہٹ کے مارے زبان کانپ گئی. چوری پکڑے جانے پر رنگ سفید پر کیا. تراب نے آئی برو جھکا کر اس کے تاثرات دیکھے. وہی پرفیوم جو تم نے لگائی ہے. اچھی اسمیل ہے. نام کیا ہے؟ تراب شاہ نے اس کی روحانی صورت حالت سے محسوس ہو کر سرسری انداز میں استفسار کرتے ہوئے اسے اور بھی مصیبت میں ڈالا. پتہ نہیں، میں تو نہیں لگاتی. امی بولتی ہیں پرفیوم لگانے سے جنات چمٹ جاتے ہیں. حالے نے اٹکتی سانسوں کے درمیان سر جھکا کر جھوٹ بول دیا. اس نے غور سے تراب کو دیکھا. کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ اس نے اس کی پرفیوم لگائی ہے. مگر تراب کی متجسس تاثرات سے وہ اندازہ نہ لگا پائی کہ وہ جان سکا ہے. ہائے کتنی معصوم تھی نا حالے. وہ نہیں چاہتی تھی کہ تراب اس کی پرفیوم یوز کرنے پر اسے ڈانٹے یا پھر وہ خود بھی اس راز کے کھلنے پر جھجک سی رہی تھی. اس کے جھوٹ کی تفصیل سن کر تراب ہشش کر اٹھا. ریئلی؟ میں تو 30 سال سے پرفیومز میں نہا رہا ہوں. آئی تھنک اب تک جنات نے میری روح میں چمٹنے کے چکر میں باقاعدہ ایک مکمل ہاؤسنگ سوسائٹی یا قبرستان میرے اندر آباد کر لی ہوگی جہاں ہر جمعرات کو چڑیلوں کا میلہ لگتا ہوگا. تراب شاہ نے ہونٹ سے کوڑتے ہوئے نہایت تشویش کے عالم میں جواب دیا. اس کی گہری آواز میں جنات اور چڑیلوں کا ذکر سن کر حالے کی حالت بدلی ہوئی. اللہ نہ کرے. حالے سنگھ کا سہارا نامحسوس انداز میں لیتی سر نفی میں ہلا کے بولی. کتنی ڈراؤنی باتیں کرتا تھا وہ. کبھی کوئی جن دیکھا ہے تم نے؟ اس کی غیر ہوتی حالت سے محظوظ ہو کر تراب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آواز کو مزید باری بنا کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سانس تک رک گئی. اچھا مزے کی بات میں بالکل ٹیرس میں بیٹھ کے
یہ وائس اوور کر رہی ہوں تو وہ باہر سے کھلا ہوا ہے اور رات میں اندھیرا بھی ہو رہا ہے. ویسے تو لائٹ سائڈ والی چل رہی ہے بٹ اندھیرا بھی ہو رہا ہے. تو مجھے نا یہ سین پڑھتے ہوئے خود حالے کی طرح ڈر لگنا شروع ہو گیا. اسے تو فی الحال اپنے سامنے کھڑا شوہر ہی جن لگ رہا تھا جس سے ایسے سوال سوچ رہے تھے. تو رات کا دل چاہا کہ ایک دفعہ پھر آن لائن گھوسٹ بن کر اسے انسٹا پہ ڈرائے، مگر بیچاری حالے کی لرزتی حالت دیکھ کر وہ اپنا ارادہ فی الوقت ترک کر گئی. نہیں، حالے نے زور زور سے نام میں سر ہلایا. دیکھنا چاہو گی؟ آج میری آفس سے چھٹی ہے تو کوئی ہانٹیڈ ہاؤس وزٹ کرنے چلیں؟ یہاں نیو یارک میں کافی ایسی جگہیں لوگوں کے فن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہیں. تراب شاہ نے اس کے چہرے پر سایہ کرتے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے سنجیدگی سے آفر کی بھی تو کیا ہانٹیڈ ہاؤس دیکھنے کی؟ اس کا دماغ چل گیا تھا کیا؟ حالے نے آنکھوں میں خوف لے کر انہیں آری حد تک پھیلاتے ہوئے تراب کو یوں دیکھا جیسے وہی اصل میں جن ہو. نہیں، مجھے نہیں جانا، حالے نے تھوک نگلتے ہوئے حواس باختہ انداز میں جواب دیا. اس نے سنگ کو اور بھی زور سے پکڑ لیا. ڈونٹ سے کہ تمہیں ڈر لگتا ہے، میں نے تو سنا تھا کہ پختون بہت بہادر ہوتے ہیں. تراب شاہ نے بناوٹی تعجب زدہ لہجے میں کہتے ہوئے حالے کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. نہیں، ڈر کیوں لگنا ہے؟ آج بس دل نہیں کر رہا. ہم اپنے پیلس میں گھومتے ہیں نا. حالے نے اپنے تاثرات پہ قابو پا کر بڑی معصومیت سے بات کا رخ موڑنا چاہا. وہ تراب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ڈرتی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب اس نے ہی تھپڑوں کی سزا مول لیتے ہوئے تراب کے سامنے اپنے پختون ہونے کے برم دکھائے تھے. پیلس؟ Are you for real؟ یہ بھی کوئی گھومنے کی جگہ ہے کیا؟ حالے کی اتنی معمولی فرمائش پہ تراب کو بے اختیار ہنسی آئی مگر کمال مہارت سے ضبط کر گیا. میں نے ابھی تک سارا پیلس نہیں دیکھا، حالے نے خفگی سے جتایا. تو نہ دیکھو، تمہاری مرضی ہے. میں یہ پیلس 100,000 دفعہ گھوم چکا ہوں، مجھے اس چکر میں بور ہو کے اپنی چھٹی برباد نہیں کرنی. تراب کا انداز بے نیاز ہوا. حالے نے اس کی شرٹ سے ہاتھ ہٹا کر سنگ کو سہارا بنایا ہوا تھا، اس لیے وہ فاصلے پہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، شاید آپ کی آج بھی کوئی اور مصروفیت ہو. میں نے لنچ بنا دیا ہے، فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں. حالے کا چہرہ بجھ گیا، اس لیے وہ گہری سانس بھر کر برا منائے بغیر نرمی سے بولی. میں بعد میں فریش ہو جاؤں گا، پہلے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے. حالے کے ہاتھ کا لنچ سوچتے ہی تراب کی بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی، اس لیے تیزی سے حکم دیا. وہ کبھی کھانے کے لیے اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہوا تھا، مگر اسے عادت ہو رہی تھی آفس میں حالے کے ہاتھ کا لنچ کرنے کی، اسی لیے تو کب سے مزید سونے کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ اس کے ہاتھ کا لنچ کرنے کے لیے اٹھ گیا تھا. بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کب کا کھانا بنا کر رکھا ہوا ہے، آپ کی جاگنے کا انتظار کر رہی تھی. حالے کو ایک دم اس کے خالی پیٹ کی فکر نے آن ستایا. وہ اپنے سر پہ ہاتھ مارتی بہت ہی متفکر انداز میں بولی. تراب نے بڑے غور سے حالے کے فکر مند تاثرات کو دیکھا جو اسے بھلے لگے تھے. اگر آئندہ میں نے ایملی یا کسی اور ہاؤس ہیلپر کو تم سے فالتو میں چپکتے دیکھا تو تمہیں نیو یارک کے سب سے فیمس ہانٹیڈ ہاؤس میں چھوڑاؤں گا، پھر وہاں اکیلی ساری رات پارٹی کرنا. تراب نے جواباً اس کو اپنی ہی سنا کر ٹیپ کھول کے دوبارہ مٹھی میں پانی بھر کر حالے کا گال دھویا. بہت متوازن لہجے میں دھمکی دی گئی جس پر حالے بیچاری اندر تک ہل گئی. تراب کی نظریں سرک کر اس کی ڈیلی چوٹی پر آئیں. یہ سٹائل اس پہ بہت سوٹ کر رہا تھا، مگر وہ تراب ہی کیا جو حالے کی تعریف کرنے کی گستاخی کر دے. کھانا لگاؤ گی اب یا کہیں باہر سے جا کے کھا لوں؟ حالے کے گلے میں گلٹی بھر کے معدوم ہوتے دیکھ کر تراب نے ٹیپ بند کرتے ہوئے آئیبرو اٹھا کر اسے ہوش دلائی جو فرش پر پیر جما چکی تھی. نہیں، باہر بس کیوں ضائع کرنے ہیں؟